المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ جملہ احباب درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے یہاں اپنے گھر میں ذکر محبوب کا اہتمام فرمایا، پروردگار عالم اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ یہ جتنی رونق آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، توفیق کا ثمر ہے۔ کوشش میں اور توفیق میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ہو تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ زندگی دونوں کے پاس ہے، مگر فرق یہ ہے ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے۔ تو یہ اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ حضور کا ذکر نہ کسی خطیب کا محتاج ہے اور نہ کسی سامع کا پابند ہے۔ خطیب بدل جاتے ہیں، سامعین بدل جاتے ہیں، مقام اور مکان اور تاریخ بدل جاتی ہے، مگر ذکر یار کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ میں نے آج کی گفتگو میں عظمت درود و سلام پر عقیدہ اہل سنت کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سرکار سرائکی تو مینو آمدی نہیں، میری جانگ لیے تو یا اردو ہے۔
بجی تے سٹ مارنی مار لی سن. توجہ ہو گئی تاکہ بات شروع کی جائے. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کرتا ہے مگر ہم نہیں کرتے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا. مثلا اللہ خلق کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. اللہ رزق دیتا ہے، ہم نہیں دیتے. اللہ زندگی دیتا ہے، ہم نہیں دیتے. اللہ موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، ہم نہیں دیتے. یہ وہ کام ہے جو اللہ کرتا ہے، بولیے ہم نہیں کرتے. اب دوسری طرف کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا. ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ، بولیے، ہم حج کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. اب ہم نے یہاں میرا پور اسٹیشن پہ بیٹھ کر محفل میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو جو ساری کائنات دا خالق ہے تو چلو ہور کچھ نہیں تو مینوں صرف میرا پور دا خالق بنا چھڑ. فرماتا خبردار، میں اپنے کاموں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. جاگدے روے جنہاں نو گل سنن دا ول آندا. ہم نے عرض کیا مولا تو ساری کائنات کا رازق ہے، مینوں چلو تحصیل میلسی دا رازق بنا چاہ. جواب آتا ہے خبردار، سوچنا بھی مت، میں اپنے کاموں میں کسی کی شرکت برداشت. مولا تو ساری کائنات میں حیاتی اور زندگی تقسیم کرتا ہے، مجھے چلو اپنے خاندان میں زندگی تقسیم کرنے والا بنا دے. برادری اچ حیاتی ونڈا. فرمایا نا، میں شراکت گوارا نہیں کرتا. مولا تو ساری کائنات میں موت دیتا ہے، مجھے چلو صرف اپنے محلے داروں کی موت پر قدرت دے دے. فرمایا نہیں، شراکت برداشت میں نہیں کروں گا کسی کی اپنے کاموں میں. شریک ہونا مجھے گوارا نہیں ہے. مگر جب یار پر درود پڑھنے کی بات آئی، جڑے بول دے پے ہو تو سبحان اللہ ہے میرے طرف. کسے کام میں چنو شراکت پسند نہیں، بلکہ اس آپا نو جتنے کماں دا حکم دیتا ہے نا بڑے جلال نال دیتا سو. اقیم الصلاۃ، جاؤ نماز پڑھو. آتوا الزکوٰۃ، اگر میں تمہیں پیسے دے دوں، مال دے دوں اور اس مال پر پورا سال گزر جائے تو تیرے مال میں میرے غریب بندوں کا حصہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی دو.
کتب علیکم الصیام، تو پہلا بھی رکھیں تو بھی رکھ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس صحت ہووی پیسہ ہووی چالی دے پچھوں سردا ہووی کرو تو جاتے حج بھی کریں. یہ آیات دا مزاج ہے. جتنے اعمال صالحہ کا اس نے ہمیں حکم دیا جاگ دے رہے ہیں. ہمیں فرماتا ہے جاؤ کرو، جاؤ پڑھو، جاؤ پیسہ دو، زکوٰۃ دو. مگر جب درود و سلام کی بات آئی نا تو اس نے آیت کا آغاز ہی یہاں سے فرمایا. فرمائندہ ان اللہ. ہن بندہ نے کان کھڑے ہوئے بھی اللہ سے کی فرمائندہ پہ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ. ہن کوئی ایسا کام میں تانوں آکھن لگا جیڑا کام مڈوں تہاڈا رب آپ پیا کردا ہے. صرف میں نہیں کر رہا، وَمَلَائِکَتَہُ، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اچھا آج تو جلدی تک کوئی نہیں. اچھا یہ وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں. وَمَلَائِکَتَہُ، اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. مولا کون سا کام؟ فرمائے یصلون علی النبی. اپنی اپنی توفیق اور اپنی اپنی شان کے لائق ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں. اچھا پہلی بات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، نہیں علی نبی نہیں. نبی کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. علی وکھرا ہے، ان نبی بولیے وکھرا ہے. جی اللہ سے فرماوے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، تو بندے آکھے نا بھئی 1.25 نبی ہے پتہ نہیں کہیں دے پڑھدا پیا ہے. دو نمبر صاحب تو سن دے رہے ہیں. اگر یہ ہوتا نا علی نبی کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے نبی پر تو لوگوں نے سمجھنا تھا، کنفیوز ہو بھی جانا تھا تو کنفیوز نہ کر بھی چھڑنا. پتہ نہیں 1.25 نبی ہے پتہ نہیں کہیں دے پڑھدا پیا. لیکن یہ جو الف لام اللہ نے نبی کے شروع میں لگا دیا نا، فرمایا میں ہور کسی تے نہیں پڑھدا پیا. علن نبی، میں صرف اس نبی پر درود پڑھتا ہوں جسے میں نے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجا ہے. زور سے بولو یا یہ سائیاں تو پیچھے کوئی نبی ہومنا ہوئے یا تو سائیاں دا آپ دا پتر ہوئے یا. تو جس لئے سائیاں دا پتر نبی نہیں ہے تو پھر کوئی نلائق بھی، پھر کوئی 13ویں صدی کا خبیث بھی نبی. جڑے توڑے نوجوان تشریف فرمائیں نا، یہ 3 طرح کے بیج تھے جو انگریز نے حضور کی امت میں لگائے. فتنوں کے بیج تھے. ایک فتنہ قادیانیت، ایک فتنہ نجدیت، اور ایک فتنہ بہائیت. 3 بھی ہیں انگریز دے لائے ہوئے. قادیانی فتنہ انہوں نے لگایا ہندوستان میں
مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں. نجدی فتنہ انہوں نے لگایا عرب میں، عرب میں. بہائی فتنہ لگایا انہوں نے فارس میں، ایران میں. بہائی فتنہ تو اپنی موت آپ مر گیا. اے دو جڑے بی ہن نا، انہاں نوں پانی تے کھاد وہ ڈیندی رہی. انہاں کچھ ڈیمیج کیتا حضور دی امت نو ان دو فتنوں نے. مگر ظاہر ہے اللہ اپنے دین کی حفاظت خود فرما رہا ہے. میں سیدھا سیدھا اپنے مسئلے پر رہنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ اپنے نبی پر درود بھی بھیجتا ہے، صرف درود نہیں بھیجتا، در محمد سلام بھی بھیجتا ہے. سلام دا معنی اے ہے تو سلامت رہے. اچھا جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری طرفوں تیرا مال بھی سلامت ہے، تیری جان بھی سلامت ہے، تیری عزت بھی سلامت ہے، تیرا ایمان بھی سلامت ہے. بسم اللہ. ویسے بڑا ہی کمینہ ہے وہ آدمی جڑا دوے نو سلامتی دی گارنٹی دیون تو بعد بھی او دی عزت تے حملہ آور ہو جاوے. السلام علیکم کہنے کے بعد بھی اس کی عزت کا اور مال کا ڈاکو بن جائے. اس سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے نبی پر صرف درود نہیں بھیج رہا، سلام بھی بھیجتا ہے. اور سلام کا معنی کیا ہے؟ تو بولیے جو میرے قریب قریب ہے، تو سلامت رہے. اچھا ہن چلو آپ آپس وچ بیٹھے ہیں، جیڑا دعاواں قبول کردا ہے وہ آپ دے یار نو سلامتی دی دعا دیندا پیا تو فرمائندہ ہے میرے نبی تو سلامت رہے. ہن ایتھوں چاہو نا قرآن اندروں تے رکھو آپ دے سر دے تے فیصلہ کرو جنہاں نو اللہ سلامتی دی دعا دے کہ آپ سلامت رہیں، اساں کیویں منیے او مردے مٹی دے نال مٹی ہوگا. دو ذاتاں فنا نہیں ہو سکدیاں، نہ اللہ کو فنا ہے نہ اس کے محبوب کو فنا ہے. اب یہ خاص بات ہے اور اگلی بات ہے. اللہ کو فنا نہیں ہے یہ تو عقل میں آتا ہے. لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کو بھی فنا نہیں ہے، جبکہ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتا ہے کل من علیہا فان. ہر کل کو فنا ہے. ٹھیک، ہر کل کو، اچھا بولنا زور سے، آہستہ نہیں بولنا، ہر کل کو فنا ہے. اور دن میں جس لئے اللہ سے ہی فرمایا بھی ہر کل نو فنا ہے، ہر کل فنا ہونے والا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہونا ہے. تو تم کیسے کہتے ہو نبی کو بقائے؟ تو ہم نے کہا آدھی آیت سے ادھورا عقیدہ مت بناؤ. یہ تو اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان، ہر کل کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مگر جیڑی شے باقی رہنا ہے اللہ اگلی آیت او دا ذکر بھی تا کیتا ہوا ہے. کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے. اور ابھی کیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اوے رب ہو رے میرا پور آلے ہوں تو رب دا چہرہ، تھوڑی جی ہمت آپ ہی تو کرو نا. وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، ربک، آپ کا رب باقی رہے گا نہیں، وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. جیڑا ذوالجلال بھی ہے تے مالک کرام بھی ہے.
اچھا رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ سوائے جناب محمد رسول اللہ کے اور ہو کون سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک دعویٰ کیتا ہے تے ساڈا بھی وہ دعویٰ ہے. آپ فرمائیں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں لازمی طور پر نبی کا ذکر بھی ہوگا. جو آپ میں نوجوان بیٹھے ہیں نا، میں اس بات پر ان کی توجہ چاہوں گا، چونکہ بزرگ تو پہلے ہی پکے ہیں اپنے عقیدے پر، مجھے نوجوانوں کی توجہ چاہیے. یہ دعویٰ ہے، کیا جامی صاحب سن رہے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں لازمی طور پر نبی کا ذکر بھی ہوگا. ہن میں تانوں پھسائندا پیا تے تساں پھسو. یہ وسیم دعویٰ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر بھی ہوگا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر بھی ہوگا تو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ادھر ترجمہ بھی کرو. ہم نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور بہت شکریہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. انہاں کون ویکھو جے تساں آندے نے بھی جتھے اللہ دا ذکر ہے اتھے نبی دا ذکر بھی مست ہے، لازمی ہے، ہر صورت ہوگا. تو بسم اللہ ایک پورا جملہ ہے، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. خود پوری آیت ہے، مکمل آیت ہے، اس میں اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تساں بسم اللہ چ مینوں نبی دا ذکر دکھاؤ. پہلے سوال کو سمجھیں پھر جواب کا مزہ آئے گا. نہیں، تسلی میری نہیں ہوئی، میں مڑ آنا. جتھے اللہ دا ذکر ہو سی اتھے نبی دا ذکر بھی. تو بسم اللہ میں پھر نبی کا ذکر دکھائیں. یا توڑا دعویٰ جھوٹا ہے تو یا بسم اللہ دے وچ نبی دا ذکر بھی کھاؤ. میرے خیال پھنس گئے ہو نا. ہاں لیکن یہ لال ہو تکے لال ہو، سوچ لو جو جو عمدہ ذہن ہے. تو رحیم فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے، سوچنا چاہیے، بولنا چاہیے. مگر رحیم پہلے اللہ کا صفاتی نام ہے نا. ہاں. تو بسم اللہ میں ذرا نبی کا ذکر دکھائیں. اب جب ہم تو خاموش ہو گئے، عاشق میدان میں آ گئے، صوفیاء میدان میں آ گئے. دیکھیں جب بھی مشکل آئی ہے تو آپ کو میدان میں صوفی ہی کھڑا ہوا نظر آئے گا. پچھلا مہینہ سرکار غوث پاک ایک بندہ پہ آکھے جی غوث پاک بیڑا تارا. میں کہا بالکل تارا. اس نے کہا آج بھی تار دن. تو میں کہا آج بھی تار دن. اس نے کہا آج کی میں تار دن. تو میں کہا تو پہلے بیڑی بوڑ. پہلے اپنا بیڑا غرق جڑے چوپو تو بھی ملا دے جائے نے. پہلے اپنا بیڑا غرق کر جس لئے تیرا بیڑا بڑھ جاوے. ایویں نہیں مڑ 11 سال تیری ماں میرے غوث دی 11ویں دی کھیر پکاوے تے 12ویں سال میرے غوث دے قدمچ کھلوتے بغداد شریف پہنچتے. دعا رب تو کرے، منت میرے غوث دی کرے جے انہاں نو ترس آ گیا تو بیڑی بھی تر پوسی تے مردے بھی اٹھی دے بہ جا سے.
بولو کھیر کھمدے ہوتے بول دے نہیں ہو غوث دی. غوث کا لنگر تو خون کی طرح ہمارے رگوں میں ہے. اور جن لوگوں کو میرے غوث سے تکلیف ہے اس تکلیف کا بھی ہمیں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو سید ہی نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بکنے سے غوث کے نسب پہ تو فرق نہیں پڑے گا, تیرے اندر کی خباثت کھول کے سامنے آ گئی ہے. سید بھئی کیوں سید نہیں ہے؟ نسب پر اس لیے زبان کھولتے ہیں کہ غوث اپنے زمانے کے وہ واحد سید ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر عظمت صحابہ کا پہرا دیا ہے. اپنے زمانے کے وہ عظیم سید سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اصل فقیر کی اصل طاقت وہ کرامت نہیں ہوتی, وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جو ذکر اس فقیر کو طاقت دیتا ہے. وعلیکم السلام. ذکر اللہ کا اس فقیر کو طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. اس لیے تو سرکار فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. زبانیں کھولی اور بولی عظمت. 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. حضور اب کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ہن فرید جو آندا ہے او دا رب اویں فرما چھڑدا. سوال یہ ہے کہ اگر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ لازمی ہے تو پھر ہمیں بسم اللہ میں, میں کھلو گیا بھی تھوڑی توجہ چنگی طرح ہو جاوے تو مڑ میں اگلی گل کراں. پھر بسم اللہ میں ہمیں نبی کا ذکر دکھا دو. صوفیہ فرمانے لگے کہ بسم اللہ میں بھی محبوب کا ذکر ہے تو دور محمد اللہ تو پہلے, اللہ سے بھی پہلے, لفظ اللہ سے بھی پہلے نبی کا ذکر ہے. میں کہا اللہ پڑھاونی ہے منجامنی تو نہیں, اللہ سے بھی پہلے نبی کا ذکر ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے ذرا بسم اللہ کا ترجمہ کریں. ہم نے کہا شروع کرتا ہوں نہ, سارے بولیں گے تو پھر میں چلوں گا. شروع کرتا ہوں اللہ سے نہیں, باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اللہ سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. شروع کرتا ہوں اللہ سے نہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, نہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے, لفظ بولو, شروع کرتا ہوں اللہ کے, باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے, اسم سے. اللہ ہو رے, اللہ دا اسم, اسم کا معنی ہے نام. میں بڑا ہی سادہ جہا جملہ بولا نا تو بابا نا او راہ ہوندا ہے جیڑا بندے نو اس اگلی شخصیت تک اپڑا چھڑدا ہے. نام وہ راستہ ہے جو نام سننے والے کو اس ذات تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ نام ہوتا ہے. ہم ابھی آزما لیتے ہیں. مثلا میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر ایک نام لیتا ہوں اور پھر آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں. میں نے ممبر پر بیٹھ کر نام لیا حضور سیدنا داتا علی حجویری. زبانوں میں طاقت ہے تو بول کر بتائیے نام سن کر تساں لاہور اپڑے نے کہ نہیں اپڑے نے؟ اچھا نہیں, ابھی ہم لاہور میں ایک نام اور لیتا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. نام سنیا تو آپ یکدم لاہور تو اجمیر اپڑ گئے. بولو نہیں. میں ایک اور نام لیتا ہوں, حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی. اسم سنا آپ نے؟ اسم, اسم سنا.
اور فوراً ہم اجمیر سے بغداد جا پہنچے. میرے خیال میں گل سمجھا بیٹھا بھئی اسم او رائے جڑا بندے نو اس ذات تائیں. بہت شکریہ. رکھو دل تے ہاتھ تے مینوں دسو سانو رب تائیں کہیں پڑھایا ہے؟ ایک جملہ سنیے گا. حضور اللہ کا اسم اعظم ہے. راہ اس تائیں ہور بھی پڑھ دیں. جناب واصف نے کہا تھا اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں. کسی نال بھی بلائی کرتے تھے اس تائیں بندہ اب پڑھ سکتا ہے راہ جان دیں. مگر جو شارٹ کٹ اور تیز بہدف راستہ اس کی بارگاہ تک اس کی ذات تک جاتا ہے انہیں جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اللہ کا اسم اعظم ہے جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا. تو اسم اللہ کا اسم کون ہے؟ محبوب. لو ہن جی تانوں سمجھ آ گئی ہے تو ہن بسم اللہ دا مڑ ترجمہ کرو. شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے. اور اللہ کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے اور ساتھوں کوئی منگے تو اساں کبڑی پمنے ہیں. رحمان اس ذات نو آندن جن دے کول نہ منگی وے تو انہوں کاوڑ آ جاوے، نہ مانگو تو جلال آ جائے. تو وہ منگ دے اس پروں نہیں ہے. یہ کوئی نہ سمجھے بھی اس کو اپنا اس پروں منگ دے پائیں بھی اپنوں کو منگن دا وال لمدہ. سانو منگن دا وال نہیں ہمدا. ساڑھے تے نہ نیتاں چنگیاں نہ زباناں چنگیاں نہ لکمے چنگیں. اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، مانگتے اس لیے ہیں کہ انہوں دیون دا وال لمدہ ہے. وہ تو ایسا کریم ہے جس نے یعقوب کو یوسف دے دیا، یونس کو سلامتی دے دی، اسماعیل کو جان بچا کر دے دی، حسین کو بقا دے دی. تے ایڈا کریم ہے بھی جس لئے دیون تے آوے تا محمد نو زہرہ دے چھڑ دا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کا ذکر بھی. اچھا ہوں جی تو انہوں اوکھی نہ لگے تو ایک گل میں ہور بھی عرض کرنا دوں بس جلدی سے، پھر بات کو ہم سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے نا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اور خاص طور پر جو میرے نعت خان دوست یہاں تشریف فرما ہیں، دیکھو سیانے نعت خان، سمجھدار نعت خان. ایسا نہیں کہ جو سیانے ہیں سمجھدار ہیں وہ تو ظاہر ہے انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور اگلوں کو بتا کے پڑھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ورنہ نعت کے نام پر اکثر خیال پڑھا جاتا ہے. بھئی خیال ہو رہے، نعت ہو رہے. مثلا ایک بڑی معروف لوگ اسے نعتیہ کلام کہتے ہیں، حالانکہ وہ نعتیہ کلام نہیں، وہ خواہش ہے. لب تے ثنا ہووے، پوری دعا ہووے، سامنے سونا ہووے، آخری سا ہووے، مدینے دا کنڈا ہووے، زمزم دا پیالہ ہووے، احرام دی چادر ہووے، نکی جی جھگی ہووے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ یہ نعت نہیں ہے، یہ خیال ہے. یہ کیا ہے؟ خیال ہے. نعت وہ ہے جو اقبال نے کہی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. نعت وہ ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. یہ نعت
جو سیدھی سیدھی مصطفیٰ کی تعریف ہو. حمد میں اللہ کے سوا کوئی شامل نہیں، نعت میں مصطفیٰ کے سوا شامل کوئی نہیں. پھر منقبت اور قصیدہ حضور کے بعد ہر صاحب عزت کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو یہ تعریف کی صنف ہے، قسم ہے. جنہیں پتہ ہے ظاہر ہے وہ تو خود سمجھتے بھی ہیں اور پھر سمجھا کر پڑھتے بھی ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا. درود و سلام پر یہ ہمارے بھارت میں بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی، اخبارات میں بھی چھپی، اور یہ 60s دی گل ہے، یعنی 1960 دی دہائی دی گل ہے. موڈ ہے ویسے ہے تو آپ کا پیار، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سارے جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب نے ویسے یہاں حاضر ہو کر اس بات کا تو اعلان کر ہی دیا ہے نا کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے نرم اور گرم بستر میں نہیں آتا جو لطف تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے. تو میں نا بس آپ کو آخری بات صرف اپنے اور آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ہمارے بسم اللہ یہاں بھارت میں ایک ریاست تھی، بلکہ اب بھی ہے، جوناگڑھ. کیا ریاست کا نام کیا ہے؟ جوناگڑھ. بولیے. جوناگڑھ بھارت میں یہ ریاست تھی. تو یہ میں تے آپ دے شوق نو بتاون واسطے تاں پہ عرض کرنا کہ جیڑیاں نعمتاں اللہ بندیاں نو کھپن نال تے محنت نال تے منتاں منوتیاں نال تے ہمت نال تے کھیچل نال دیندا ہے نا، نہیں پھر سنیں، جیڑیاں نعمتاں اللہ سائیں بندہ نو کھپن نال تے ترلا نال تے منتاں نال تے بندہ اوکھا تے لیندا ہے نا اللہ دے کولوں تے او دیندا ہے بندے نو، وہ ساریاں نعمتاں اللہ درود پڑھن والے بندے نو جھونگے چ عطا فرما چھڑا. چونکہ درود کا مقصد یہ ہے بھی تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے. درود کا مقصد یہ، درود چیز یہ ہے، جو بھی پڑھے جب بھی پڑھے جیسا بھی پڑھے قبول ہی قبول. ہمارے بھارت میں جوناگڑھ ایک ریاست تھی، جوناگڑھ. تو وہاں نا ایک مستری رہتا تھا، مستری راج جڑے اساریاں دا کام کرتے ہیں. یہ اس راج کا مستری کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر روز پتھر تراشتا تھا، پتھر کو پکڑ کر اینٹ کو پکڑ کر اس کی تراش بھی شروع کرتا، وٹے دی اٹ دی پتھر دی گھڑائی بھی شروع کرتا تے سائیاں تے 1000 واری درود پڑھنا بھی شروع کرتا. محبت کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے ہر کسی کا، تے گل دا لگے دی. اب تھا تو مستری جوناگڑھ کا، وہ محبوب پر درود بھی شروع کرتا ہے اور پتھر کی تراش بھی شروع کرتا ہے. اب اللہ کا نظام دیکھیں، 1000 مرتبہ محبوب پہ درود بھی ختم ہوتا ہے اور اس کا پتھر بھی ویسا ہی تراشا جاتا ہے. یہ اس کا طریقہ تھا، پتھر بھی تراشتا ہے، حضور پر درود بھی پڑھتا ہے. ایک رات حضور کو پیار آ گیا. ویسے اس بندے آدھی عمر 50 چھڑی ہے جیڑا 60 سال یا 50 سال یا 70 سال آپ نو اس قابل نہیں کر سکا کہ سائیں نو چلو ہور کچھ نہیں تو ایک رات تا پیار آ جاوے. کم از کم بندہ 60 70 سال 50 40 سال کی زندگی میں اپنے آپ کو محبوب کی بارگاہ کے کم از کم اتنے قابل تو کرے کہ کسی رات ہی صحیح حضور کو اس غلام پر پیار تو آ جائے.
1000 بار درود پڑھتا ہے، ایک اینٹ اس کی تیار ہو جاتی ہے۔ اب ایک رات وہ مستری صاحب سو گئے، خواب میں حضور تشریف لے آئے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ساہیوال شریف، اور کہنے لگا بابا جی حضور میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے، اس خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تعبیریں خوابوں کی ہوتی ہیں، تجھے مبارک ہو، اگر تو نے حضور کو دیکھا ہے تو واقعی حضور کو دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ تو مستری صاحب سو گئے، خواب میں محبوب تشریف لے آئے۔ مستری آندا جی میں نے اپنے رخسار کو یہ سرکار کے نالین پہ رکھ کر خواب میں حضور کے جوڑوں کو چوم بھی رہا ہوں، اپنے رخسار سرکار کے جوڑوں کے ساتھ مل بھی رہا ہوں، اور سرکار کے قدم کو پکڑ کر ایسے چوم بھی رہا ہوں، اپنے رخسار حضور کے جوڑوں کے ساتھ لگا بھی رہا ہوں۔ اچھا جی سائیں مستری نو قدمہ چ بھی رہن دے بنا تو دی معراج آئی، لیکن کریم جو ہوئے قدموں سے اٹھایا اور حضور نے لگا لیا سینے کے ساتھ خواب میں، اور سرکار نے ایسے سامنے اشارہ کیا، سائیں فرمایا مستری تو پڑھنا ہے میرے تے 1000 واری درود نیت، انہوں نے کہا جی سرکار میں پڑھنا۔ محبوب نے اشارہ کر کے فرمایا اچھا وہ سامنے کون سا شہر ہے خواب میں؟ تو مستری صاحب کہنے لگے حضور میں تو کبھی جوناگڑھ سے باہر نہیں گیا، حضور مجھے تو نہیں پتا وہ کون سا شہر ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے، وہ میرا، اور وہ سامنے گنبد خضرا ہے۔ جی حضور۔ سائیں فرمایا مستری راتی تیز ہوا چلی ہے، مینوں سلام کرنا ہی آئی، تیز ہوا۔ مجھے یاد ہے 2013 میں قبلہ بابا جی حضور کے ساتھ ہی حج کی سعادت ملی، مجھے حاضری ہوئی، تو تربیت کا سامان کیسے ہوتا ہے، میں ویل چیئر پر بابا جی حضور کو سلام عرض کرنے بابو السلام کی طرف لے کے جا رہا تھا، تو ظاہر ہے جو وہاں پر دوست حاضر ہوئے وہ جانتے ہیں بھئی عرب دی گرمی کی میں گناہ ساڑ دیئے، تو میں نے عرض کر دیا کہ بابا جی حضور گرمی بڑی ہے، بڑی گرمی ہے، تو پھر آپ نے میری تربیت کے لیے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ گرمی بھی تو بیٹے حضور کو سلام کرنے کے لیے آئی ہے، جیسے ہر موسم حضور کو سلام کرتا ہے تو گرمی بھی تو سرکار کو سلام کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تیز ہوا چلی ہے، اس آئی خواب چاندے بن مستری نو تیز ہوا چلی ہے، تے او ایک سامنے تیز ہوا میرے گنبد شریف دے نال ایک کنگرا ڈھا چھڑا ہے، پتھر، وہ سامنے پتھر، جی حضور وہاں سے جگہ راستہ خالی ہے، پتھر ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، سرکار حکم، سائیں فرمایا حکم کیا تیسی کانڈی چاہ تے کل اپن مدینے میرے کول، محبوب نے حکم دیا ڈیوٹی لگا دی، سرکار تشریف لے گئے، صبح مستری صاحب کو بیگم نے جگایا، وہ اٹھی کو سبزی لایا، کو بھاجی روٹی کو لون مرچا، مستری آکھا میری یہ سبزی والی ڈیوٹیاں مک گئی ہیں، مجھے تو ٹھیکہ مل گیا۔ اس نے کہا راتوں رات کون سا ٹھیکہ مل گیا؟ اس نے پورا خواب اپنی بیگم کو سنایا تو وہ ہنس پڑی، وہ کہنے لگی تو دیوانہ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ کاغذ ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ پیسے ہیں، تے جاننا ہے تو مدینے۔ مستری یقین کی تصویر بنے کہنے لگا یہ سارا کچھ مینوں تاں چاہیدا جے میں آپ جاندا پیا ہوں، میں خود تو جا نہیں رہا، بلانے والے مجھے بلا رہے ہیں، تو میرا تھیلا شیلا تیار کر، کو 2 جوڑے کپڑا دے، کو 2 جتیاں تھیلے میں اس نے ڈالی، تیسی کانڈی اس پائی گتھلے چ،
اور تھیلا اٹھا کر وہ مستری صاحب بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر کسی چیز کے چل پڑے جوناگڑھ کی بندرگاہ کی طرف. یہ اس دور کی بات. بندرگاہ پہنچے تو جوناگڑھ سے بحری جہاز حاجیوں کو لے کر جدہ روانہ ہو رہا تھا. جدہ دور سے یہ بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب دیکھیں خدائی انتظام دیکھیں. جہاز نیا ہے، جہاز کا کپتان انجن چلاتا ہے مگر انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. چلاتا ہے وہ نہیں چلتا. دور سے یہ بھاگتا آ رہا ہے مستری. بھاگتے بھاگتے قریب آیا نا تو بڑے نخرے نال کپتان نو آندا جاندے نہیں ہو. اس نے کہا ہم تو چلاتے ہیں تو چلتا ہی نہیں. یہ مستری کہنے لگا میں جس ویلے تھی آپ دی ٹوٹی جتی تیرے جہاز تے نہ رکھی تیرا انجن نہیں چلن والا. اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے سارا خواب جہاز کے کپتان کو سنایا. عاشق تھا، درویش تھا. تو جہاز کے کپتان نے کہا نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ کاغذ ہے. خواب تو میں نے سنایا ہے، ایتھوں میں تینوں لے جانا بہات ہے تو پر جے اگلا کٹ چھڑیا تو میری ذمہ داری کوئی نہیں. میں جدہ تک کی ضمانت دیتا ہوں پہنچانے کی. اس نے کہا تو میرے لے چل. جہاز پر بیٹھا ویسا ہی ہوا جیسے اس نے جوتی رکھی. انجن وہ میرا برالے ہون تو چل پیا ہے. انجن چل پڑا، ایسے سٹارٹ ہوا. ادھر سے یہ روانہ ہوا جہاز لے کر، ادھر سے میرے اور آپ کے محبوب حاکم مدینہ کے خواب میں تشریف لائے. تو سائیاں فرمایا میں جوناگڑھ مستری سٹویندا پیا، جدہ آئے گا اسے لے کر مدینہ میرے پاس آؤ. اب اس کے پہنچنے سے پہلے جدہ کے ساحل پر پوری گارد لگ گئی. ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں حکام، سعودی حکام وہ ہمارے جمع ہو گئے. جب جہاز، بحری جہاز وہاں پر پہنچا تو سارے حاجی اترے. جب سارے اتر گئے تو پیچھے ہوئی مستری بھی تھیلا چاہیے اندر ایسے آ رہا ہے. ان کی نظر پڑی، دور سے بھاگے سارے حکام اور اس کے قریب آ کر کہنے لگے تو آیا جوناگڑھ مستری، تینوں سڑوایا سائیاں؟ تو اس نے کہا جی مجھے سرکار خواب میں تشریف لائے. حیرت کی تصویر بنے. کہنے لگا انہاں ہاتھ بنتے آکھا ہے مہربانی کر تھیلا سانو پکڑا، تو ساڑھے اگوں اگوں ٹرتے اساں تیرے مگر مگر ٹرنے ہیں. تو سرکاری مہمان ہے، تو سرکاری مہمان. اعزاز کے ساتھ اسے جدہ سے لیا اور پہنچا دیا مدینہ حضور کی کچہری میں. نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ ٹھپا. آپ میرے گھر اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. کسی کی جرت ہے حضور کے حرم میں سرکار کی خوشی کے بغیر داخل بھی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں حضور جب بلاتے ہیں تو آخر کچھ دینے کے لیے ہی بلاتے ہیں نا. کریم جو ہے ساڑھتے مڑ ویلا چکل سے ایڈے سخی تہن جنہ اللہ دے چھڑا ہے. مدینہ لے گئے، گنبد خضرا کے سائے میں مستری صاحب کو کھڑا کیا اور اشارہ کر کے جگہ دکھائی. مستری صاحب تڑپے. انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کنگرا ٹوٹا ہے، سرکار نے مجھے خواب میں دکھایا تھا، یہ وہ جگہ ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ چڑھ پوڑیاں. جڑے گئے ہو میرا خیال ہے تو انہوں پتہ ہے میں کیڑی پوڑیاں دی گل کردا پیا. انہوں نے کہا چڑھ مڑ پوڑیاں تے جا تے اوتے ٹھیک کر پتھر. تے مستری ہن کمبے کھلوتا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اوپر چڑھنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ یہ مشکل کشائی بھی کریم نے فرمائی، سرکار نے دل میں بات ڈالی. حضور فرمایا مستری صاحب جی میں جوناگڑھ نہیں پڑھنا ہوں درود، تو فرمایا ایتھے بھی درود پڑھدا چل تے میرے گنبد دیاں پوڑیاں. انہوں نے درود شروع کیا، چڑھتے گئے اوپر جب پہنچے نا گنبد شریف کے پاس. طریقہ وہی تھا جو محبوب کو پسند تھا اور جو مستری کا اپنا طریقہ تھا. ایک ہاتھ میں پتھر پکڑا، اینٹ پکڑی،
تے او دی گھڑائی شروع کی تھی اور ادھر سرکار پر درود پڑھنا بھی شروع کیا. ویسے اس بات کا یارو لطف تو لو, پہلے درود پڑھدا ہا جونا گڑوں تے اج سامنے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے سرکار پر. اچھا اس کا دروشی بھی پورا ہوا اور اس کا پتھر بھی ویسے تیار ہو گیا جیسے وہاں پر چاہیے تھا. یہ پتھر اس نے لگا دیا, کام اس نے مکمل کر لیا. تو ہن تلوے آکھن بھی ہن آ جا تلے موک گیا. اس کا نا ہن تو مزدوری لمنی ہے. انہاں کہا اساں دی سائیں مزدوری. میں نے کہا تساں کیسے دے سکتے ہو, تم نہیں دے سکتے, نہ میں نے تم سے مزدوری لینی ہے. تو انہوں نے کہا پھر, تو کہنے لگا میں نے ڈیوٹی کی ہے اللہ کے محبوب کی اور میں نے مزدوری بھی اسی سے لینی ہے. اوپر کھڑا ہو گیا اور گنبد شریف کو اس نے ایسے جپھی نہیں جپھا ڈالا ایسے اوپر, اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا میں نے ہندوستان سے آ کر تیرے یار کی ڈیوٹی دی ہے. اتھوں آدھ میں دہاڑی کی تھی ہندوستان سے آ کر, اور میں نے وہاں سنا ہے تیرے نبی کا فرمان کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے. تو کہنے لگا مولا اب میں نے ڈیوٹی کی ہے, اب مجھے مزدوری چاہیے. اور مزدوری کیا چاہیے؟ کہنے لگا باری تعالیٰ مزدوری مینوں اے چاہی دیے کہ یہ میری زندگی دے کو 4 دن پچھا ران دینا تو مینوں نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے زندگی. میں جی میں کھلوتا ابھی بھیج ملک الموت کو. تیرے نبی کا فرمان میں نے سنا ہے جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا. کوئی کسی حال میں اٹھے گا, کوئی کسی حال میں اٹھے گا. مولا میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں مروں قیامت کے دن میری روح اٹھے بھی اسی حال میں. ادھے منتہ کردہ پہ ترلے کردہ پہ تو قبول کیویں نہ ہو گیا. اتنا خلوص تھا, حضوری والا تھا, حاضری والا تھا. درخواست کی, ملک الموت آئے, روح پاک قبض ہوئی, مستری صاحب ڈہ پہ گنبد شریف کے سائے میں نیچے. ویسے وہ دے مقدر تے میرے ورگے تے خرما قربان ہو جاویں, چڑھیا آپ تے لایا مدینے آلے. سرکار کی حدیث پاک کا ذرا مزاج دیکھیں. میں پنجابی چرچ کرنا, حضور فرمائیں جے تواڈے وس سے چھوے تو میرے مدینہ چ مرو تے بقیع چ دفن ہو. حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میں قیامت کے دن بقیع والوں کا سب سے پہلے سفارشی بنوں گا. قسمت چنگی ہوئے تو بندہ مدینے جاندہ رہے, تو جو ہور چنگی ہوئے تو بندہ مار پوے. تو بسم اللہ. سرکار نے ایسی کریمی فرمائی کہ اتارا گیا, پھر غسل بھی وہیں پر, پھر کفن بھی وہیں پر, پھر جنازہ بھی مسجد نبوی شریف میں, اور دفن بھی پھر بقیع شریف میں. گزارش میرے بھائیو یہ ہے, درود و سلام وہ شارٹ کٹ طریقہ ہے جیڑا بندے نو ایویں ہی سائیاں دی نظر چ لے آندا. بندہ جو وہ کھڑکیندا رہے تو ایک دن کو لمحہ تا ایسا آمدا ہے بھی گھر والا پوچھدا ہے بھی ویکھو تو صحیح بھی کھلا کیڑا ہے. تو ہمارے ذمے تو ہے دستک دینا, اور درود ایسی شاندار دستک ہے کہ محبوب فرماتے ہیں تم مجھ پر کہیں سے بھی درود پڑھو, میں تیرا نام بھی جانتا ہوں, تیرے والد کا نام بھی جانتا ہوں, تیرا نبی تیرے شہر کو بھی جانتا ہے. وضو ہوئے تو سونی گل ہے, تے وضو نہ ہوئے تاویں اللہ فرمیندا بغیر وضو وی میرے یار دی ذات تے درود پڑھنا تیرا کام قبول نہ کرا مینوں محمد دا خدا نہ آکھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہم درود و سلام کا معمول بنا لیں.
اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، مخلوق خدا سے پیار کریں، چونکہ اللہ نو آپ دی مخلوق بڑی پیاری ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، وہ بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، چونکہ وہ کنبا جو ہویا الخلق عیال اللہ، اپن آپ دا کنبا کیڑا پیار ہے، تو مخلوق اللہ کا کنبا ہے۔ ایک بندہ حضرت فرید پاک کی بارگاہ میں آیا، بس آخری جملے، اور مرید تھا آپ کا، کہنے لگا حضور ویکھو نا بھلا میرے گواڈی دی کوئی چنگی گل ہے، میرے بوئے دے اگوں حضور کنڈے سٹ جاندا ہے، لکڑیاں تے ڈنگر آپ دے میرے بوئے دے اگوں سٹ جاندا ہے، ہن سرکار میں فیصلہ کیتا ہے میں بھی کل او دے بوئے دے اگوں کنڈے سٹ سا۔ سرکار فرید پاک سے کہا، آپ نے مسکرا کر فرمایا آدھی گلی میں کانٹے اس نے بچھا دیے، باقی کی آدھی گلی میں کانٹے تو نے بچھا دیے، کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو، کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو۔ تو اس لیے ایک شخص نے کہا حضور بے سکون بڑا ہوں کیا کروں؟ آپ فرمایا مسیتی با اکھر دیتی کر، یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، بھی صاف دھوپ تے سڑ دی پئی ہے مولوی صاحب، صاف سڑ دی پئی دھوپ تے تساں چاہی نہیں، تیرے ہاتھ بھی تو سلامت ہیں، تو چاچا جمعے دی صفحہ دی صفائی آتے تو چکر۔ سرکار فرید پاک فرماتے ہیں چشتیوں کے کلندر، چشتیوں کے شہنشاہ اور خواجہ نظام کے شہنشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جسے سکون چاہیے وہ مسجد میں آ کر جھاڑو دے دے۔ تو درود و سلام زندگی کا معمول بنائیں، تو اے جگ ورتی نہیں ہے، درود صوفیاء دی ہڈ ورتی ہے، یعنی میں اور آپ ابھی سے نیت کریں اور آپ یقین جانیں آپ کو کل سے درود و سلام کی برکتیں نظر آئیں گی۔ یہ تو نقد سودا ہے، نقد، اللہ بھی ادھار نہیں کرتا درود والے کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔